عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى احدكم الموت فان كان محسنا لعله ان يزداد خيرا وان كان مسيئا لعله ان يستعتب۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے۔ اگر نیک آدمی ہے تو جتنا وقت اس کو ملے گا اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا، اگر برا آدمی ہے تو اس کو توبہ کرنے کی مہلت مل جائے گی، جو حقوق اس کے ذمے حقوق ادا کرنے کی اس کو فرصت مل جائے گی۔ تو احادیث کا عنوان ہے بابو تمنی الموت و ذکر، موت کی تمنا کرنا اور موت کے ذکر کے بارے میں ہے۔ تو دنیا کی مصیبتوں سے گھبرا کر موت کی تمنا کرنا یہ حرام ہے، کیونکہ بے صبری ہے اور پھر اللہ کی تقدیر سے ناراض رہنا اس کا مطلب ہے۔ پریشانیاں مصیبتیں یہ وہ چیزیں آتی رہتی ہیں، زندگی کی تکلیف سے آدمی پریشان ہو گیا، اگر اللہ موت دینا، بس بولتے موت دینا جی ہم نے کیا کرنا ہے، اس طرح سے تمنا کر رہا یہ تو پہلے بے صبری کی علامت ہے، دوسری تقدیر سے ناراض رہنا ہے۔ جو اللہ کی تقدیر سے ناراض ہے اللہ بھی اس سے ناراض ہے۔ پھر اگر اللہ کی ملاقات لقاء اللہ کے شوق کے اندر آدمی اگر موت کی تمنا کرتا ہے تو وہ جائز ہے۔ اب وہ تو ہم جیسے لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہے، جیسے یوسف علیہ السلام کی دعا، قرآن میں سورہ یوسف میں دعا تھی توفنی مسلموں والحقنی بالصالحین، اے اللہ تو مجھے اسلام کی حالت میں موت دے اور مجھے نیک لوگوں سے ملا دے۔ یہ تب دعا کی انہوں نے۔ حضرت عمر رضی اللہ دعا کہ اے اللہ میں جو ہے تیری راہ میں شہادت کی موت دے، اسألک الشہادۃ فی سبیلک والموت فی بلد نبیک، میری موت تیرے نبی کے شہر میں ہو اور میری موت تیری راہ میں ہو جائے۔ بالکل ویسے ہوا۔ لوگ سوچتے تھے کیا دعا کر رہے ہیں، یہ دعا کیسے قبول ہو سکتی، کیا ہے، یہاں بیٹھے بیٹھے جو ہے شہادت بھی ہو اور جو ہے نبی کے شہر میں موت بھی آ جائے، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ تو ابو لولو جو ایک فارسی غلام تھا اس نے جو ہے آپ کو صبح کی نماز شرح گھونپ دیا، بس کہ پکڑو کون کتا ہے، کون کتا ہے پکڑو، پکڑ دیکھے ہاں یہ اللہ کا شکر ہے کوئی مسلمان نہیں میرا قاتل، اللہ کا شکر ہے کوئی مسلمان میرا قاتل نہیں۔ تو جو شہادت کی تمنا کرے گا چاہے بستر پر موت ہو اس کو شہادت کو درجہ ملے گا، یاد رکھو۔ شہادت کی تمنا کرے گا، شہادت کے لیے دعا کرے گا، اگرچہ اس کی موت بستر پر جائے گی لیکن اللہ تعالیٰ کو شہادت کا ثواب دے گا۔ خیر دوسری بات ہے موت کی تمنا نہ کرے آدمی دنیا کی مصیبتوں سے گھبرا کر۔ ہاں فتنوں سے بچنے کے لیے بھی کر سکتا ہے، ایسے فتنے آ گئے دین پر قائم رہنا آدمی کے لیے مشکل ہے، خام خواہ گناہوں کے اندر، اور پھر انسان کا دین ہی چلا جائے گا، بعض وقت ایسی حالت بھی آ سکتی ہے۔ تو اسی صورت میں بھی موت کی تمنا کرنے کی اجازت دی گئی، لیکن عام طور پر موت کی تمنا نہیں کرنا چاہیے آدمی کو۔ زندگی بہرحال ایمان والے کے لیے خیر میں اضافہ کا باعث بنتی ہے، اور حدیث میں آتا ہے نبی بکرۃ رضی اللہ عنہ ان رجلا قال یا رسول اللہ ای الناس خیر قال من طال عمرہ وحسن عملہ، ای الناس شر قال من طال عمرہ وساء عملہ۔ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، ان سے روایت کی گئی ہے۔ تو ایک شخص نے آ کے پوچھا اللہ کے لیے سب سے بہترین آدمی کون سا ہے، سب سے اچھا آدمی کون سا ہے، خوش نصیب آدمی کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جس کی عمر لمبی ہو، جس کے اعمال اچھے ہوں۔ پھر اس نے پوچھا سب سے بدترین آدمی کون سا ہے، کہ جس کی عمر لمبی ہو لیکن اس کے اعمال خراب ہو۔ تو بہرحال عمر ایک ایمان والے کے لیے خیر کا اضافہ کر سکتی ہے۔ تو موت کو یاد کرنا، موت کے لیے جو ہے تیاری کرنا، اگر اس کے بغیر صرف موت کو یاد کرتا ہے، موت کی تیاری نہیں کرتا، اس کے لیے سخت ہو جائے گا۔ شاعر نے یہ بات لکھی، خاص نقطہ ہے، اپنے کا ہے سب سے، لیکن موت کی تیاری نہیں کرتا۔ موت کی تیاری کیا کرے آدمی؟ گناہوں کو چھوڑے، سوچے جو عمل کر رہا ہوں کل کیا اللہ کے پاس اس کی کیا ویلیو ہوگی، یہ جو نماز پڑھ رہا ہوں واقعی نماز ہے کہ نہیں ہے، یہ شریعت و سنت کی نماز ہے، کیسی نماز ہے یہ بھی سوچے، یہ اللہ کے لیے پڑھی گئی نماز ہے کہ کس کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی گئی، سوچے کس میرے عمل کی کیا ویلیو ہونے والی ہے کل، آج ہی سوچے آدمی، اپنے عمل کی ویلیو رکھ دیکھے یہ کل کام آئے گا کیا، کام آ رہا تو ٹھیک ہے، دھوکے میں پڑے ہیں لوگ، کیا کام آئے گا کل، بہت کچھ کام آنے والا نہیں ہے، یا تو اخلاص کی بنیاد پر نہیں ہے یا سنت کے مطابق نہیں ہے آدمی، کیسا عمل کام آئے گا بتائیے۔ تو یہ موت کی تیاری کرنا ہے، موت کی تیاری کے بعد موت کو یاد رکھنے سے دل سخت ہو جائے گا۔ اس طرح
آدمی جو ہے اللہ کو یاد کرتا ہے غفلت کے ساتھ، سب کچھ پڑھ لیا ہے سب کچھ، لیکن اس کا دل نرم، عمل نہیں کرتا، ایمان کے تقاضے پورا نہیں کرتا، اس کا دل سخت ہو جائے گا. یاد رکھو، ایمان کے تقاضے اس کے سامنے آ رہے ہیں، کہاں تقاضے پورا کر رہا ہو؟ جیسے جیسے بڑھتا جائے گا دل میں سختی آتی چلی جائے گی، قساوت قلب کا ذریعہ بن جائے گی چیزیں. ذکر بغیر فکر کے، موت کی تیاری، موت کا ذکر بغیر موت کی تیاری کی. تو بہرحال جو ہے موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس سے کوئی بچنے والا نہیں. تو موت بری چیز نہیں ہے، بلکہ موت ہی کے ذریعے سے آدمی اعلی آخرت میں داخل ہونے والا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج لوگ سوئے ہوئے، کل مریں گے تو معلوم جب جاگیں بس. ارے ایسا ہے، اتنا اچھا لمحہ. حضرت حامد رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی ہے شوق وطن. ارے اصل وطن تو وہی ہے بھائی، وہاں کے لیے تیاری کرنا ہے. یہ کیا ہے، عارضی دن، عارضی وقت ہے، عارضی زندگی ہماری ہے. اصل تو وہ زندگی وہی ہے، آخرت کی زندگی. تو آخرت کی زندگی میں داخل ہوتا ہے آدمی موت کے دروازے سے. تو اس کی تیاری کرنا ہے اصل چیز. تو یہ موت کے تعلق سے جو حدیثیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، یہ سب اس لیے ہیں کہ موت کی تیاری کرے آدمی. موت 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 ایسے سے یاد کرنا 25 مرتبہ موت موت، بچے معلوم نہیں تھا موت موت، اس طرح سے یاد کرنا نہیں. موت کی تیاری کرنا ہے، اس کے بغیر یہ آدمی دھوکے میں پڑا رہے گا. آدمی میں موت کی یاد کر رہا ہوں. تو نیک آدمی ہے تو جتنے دن رہے گا اتنا جو ہے اس کے نیک اعمال میں اضافہ ہو جائے گا. اگر آدمی خدا نخواستہ برا آدمی ہے تو اس کو موقع مل جائے گا کہ توبہ کر لے اللہ سے، جس کا حق ادا کرنا ہے ادا کر لے. یہ تو موقع ملے گا، اس کو ایک چانس ملے گا. تو اس لیے کبھی بھی موت کی، دنیا کی تکلیفوں سے گھبرا کر، پریشان ہو کر موت کی تمنا نہ کرے. اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پائے تو کدھر جائیں گے. تو لوگ اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، بس مر کے بھی چین نہ پائے تو کدھر جائیں گے. بس زندگی ختم نہیں ہوگی. یاد رکھو، موت سے زندگی ختم نہیں ہوگی، بلکہ دوسری زندگی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. تو آج ہی آدمی سوچے کہ کل کو بہتر بنانا ہے مجھے، جو زندگی آنے والی اس کو بہتر بنانا ہے. اس کے لیے ایمان اور اعمال صالح، اس کا توشہ کیا ہے؟ ایمان اور اعمال صالح. بہت افسوس کے ساتھ کہ جو ہے بہت سے لوگ ایمان سے محروم ہیں، عمل صالح کی بات تو دور ہے. بہت سارے اعمال کر رہے ہیں، عمل صالح ہی نہیں. جو شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق، وہ عمل صالح کیسا ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا. صبح سلام پڑھے جا رہے ہیں زور زور سے، ادھر سے کہا رہا ہے، ادھر سے کہا رہا ہے، ادھر سے کہا رہا ہے، آدھا گھنٹہ چل رہا ہے. کتنے لوگ ڈسٹرب کر رہے ہیں، کیا کس کو دکھانا ہے تم؟ صلاۃ و سلام اللہ کے حضور دعا گئے، اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اپنی رحمت نازل کر، برکت نازل کر. یہ اللہ کے پاس دعا کی جا رہی ہے. نہیں، تم کس کو سنا رہے ہو؟ کس لوگوں کو ڈسٹرب کر رہے ہو؟ کیسے کیسے غلط عقیدے اس کے اندر تم نے کر لیے. تو آدمی اپنے عمل کو سوچے، یہ عمل کل میرا کام آئے گا نہیں آئے گا. یہ تیاری. اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلاۃ دائمۃ مقبولۃ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد